ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بغیر لباس پہنے وضو کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کریمہ ہم کو سکھائی ہے کہ جب غسل فرماتے تو پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ اکثر عوام جو ہوتی ہے وہ واش روم باتھ روم میں بغیر لباس کی ہوتی ہے، تو جب وہ اس غسل کی سنت پوری کریں گے، اگر برہنہ حالت میں وضو نہ ہو سکتا تو بتائیے پھر غسل کرتے ہوئے وضو کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وضو تو ہو گئی نہیں، جبکہ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو بالکل ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صاف وغیرہ کر کے زخم کو اس پہ دوا وغیرہ لگا کر، کوئی اس پہ ایسی چیز کوئی ٹیپ وغیرہ لگا کر اپنا لباس پہنیں اور پھر وضو کر لیں، یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے بغیر لباس کے وضو کیا تو آپ کا وضو ضرور ہو جائے گا۔ یہ بھائی کہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں ہے کہ اس میں انسان گناہگار ہو، بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے کلی کر لیں باہر ہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے الٹا قدم رکھیے۔ داخل ہو جانے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں، یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے، اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو دو قباحتیں ہو گئیں، ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلے ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو واش روم میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یہی مستحب افضل ہے۔ پیٹھ کرنا، رخ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی جانب ہو نہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو، ادب اور احترام اسی میں ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، یا نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جنابت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ بس دل میں آپ یہ نیت کریں گے تو یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اب آپ کا نہانا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بغیر طہارت حاصل کرنے کی نیت کے غسل کر لے گا، طہارت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نیت کریں نہ کریں وہ ہماری نجاست کو بہا کر لے جائے گا، چاہے حقیقیہ نجاست ہو چاہے حکمیہ نجاست ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے گا، غسل پھر بھی ہو جائے گا، جنابت پھر بھی دور ہو جائے گی، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دور کریں اور استنجا کی جگہوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں، اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے دو فرائض بھی پورے ہو جائیں گے، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا، اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالی ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے، یعنی سخت ہڈی ناک کی شروع ہوتی ہے، وہاں تک پانی کو سونگھ کر اوپر تھوڑا سا چڑھانا، یہ سنت کریمہ ہے، بلکہ یہ غسل کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ یہ طریقہ عرض کر کے پھر احتیاطوں کی طرف آتا ہوں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے اور سلامتی دے، آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، میرا بہت پسند کا پروگرام ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہے کہ جب نماز چکی ہے اور اس میں سجدہ پہلے اور نک بعد میں لگا ہے، تو اب اس کا میں کیا کروں؟ مطلب ہے کہ کوئی کفارہ وغیرہ کچھ ہے؟ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا، ایک دفعہ دوبارہ کہیے گا تھوڑا سا۔ مطلب ہے کہ جو نمازیں میں نے پڑھی ہے نا، تو ہاں اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے نا، اچھا، تو مطلب ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی سجدے میں پہلے ماتھا لگا ہے نا، سجدے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ناک لگاتے ہیں اور سجدے کی جگہ